سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی۔ تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک SMS 8171 سے شروعات ہوتی ہے، اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں 8171 پر صرف اپنا 13 ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ 15 مرحلوں سے وہ نمبر گزرتا ہے، اور ہر مرحلے پہ میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں۔ اگر شناختی کارڈ نمبر غلط ہوگا تو میسیج آئے گا، اگر وہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی گڑبڑ ہو تو میسیج آئے گا کہ آپ حقدار نہیں ہیں، اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا یا اس کی شریک حیات سرکاری ملازم ہوں گے تو ان کو میسیج آئیں گے۔ پھر وہ 3 قسم کے ڈیٹا بیسز سے گزرتے ہیں، اور ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو نوٹیفیکیشن آتی ہے۔ تو اگر کہ گھر کے سربراہ کو نوٹیفیکیشن آئے تو پھر اس کی شریک حیات اگر وہ ہمیں SMS کریں گی تو ان کو یہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے۔ ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کے والد کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ میں ناظرین کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کوائف نادرا کی رجسٹریشن ڈیٹا بیس پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن گئی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو تو انہوں نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرایا ہو، تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے وہ جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 0800 26477 یعنی 0800 26477 پہ آپ ہمیں رابطہ کیجئے اور اپنے کوائف اپڈیٹ کرائیے۔ ہم اس SMS 8171 کی SMS فی کو بھی معاف کر رہے ہیں، اور ہماری ہیلپ لائن بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر کسی کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر اگر اس کی جو ایکسپائری ہے وہ اگر گزر گئی ہے تو پھر بھی وہ شناختی کارڈ نمبر ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ یہ ڈیٹا بیسز میں سے نمبر گزرتا ہے اور میسیج جنریٹ ہوتے ہیں تو 3 قسم کے میسیج ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سب کو میں اکٹھا کر لوں، ایک میسیج ہوتا ہے انکار کا، ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں، اور ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ تیسرے جو کیٹیگری میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل بھی کھول دیا ہے asas.nadra.gov.pk، وہ اس پہ اپنی رجسٹریشن خود کرا سکتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز کی ہوئی ہے کہ جو تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، ضلعی انتظامیہ ہیں، ان کے لیے ایک ویب پورٹل ہے کہ اس ویب پورٹل پہ اپنی لسٹیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ تمام لسٹیں جو ہیں ان کو ہم لے کے اور آخری مرحلے سے گزارتے ہیں جو ڈیٹا اینالیٹکس ویلتھ پروفائلنگ ہوتی ہے، جو نادرا کے پاس ہماری پورے پاکستان کا جو بھی ہمارے پاس اگر گاڑی ہے، اگر ہم ٹریول کرتے ہیں، اگر ہماری ملازمت کہ کیا سٹیٹس ہے، ہم PTCL کا بل کتنا دیتے ہیں، ہم ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں، ہم موبائل بل کس طرح کتنا دیتے ہیں، ہم ایوریجز لیتے ہیں 6 مہینے کا، تو وہ ایک کابینہ سے منظور شدہ ایک کرائیٹیریا ہے جو آخری مرحلے پہ ہم سب پہ اپلائی کریں گے، اور اس دن لوگوں کو انکار اور پیمنٹ کے فائنل میسیجز جائیں گے۔ Thank you, Sania.